اب ہم بات کرتے ہیں حال پر. پیچھے کی کوئی بھی فکر آپ کے مائنڈ میں ہوئی نا، تمہیں پاس تو کوئی ڈنڈا ونڈا نہیں ہے، لیکن لائق پھر تم اسی لائق ہو کہ تمہیں 2 ڈنڈے مارے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور فیوچر کی ٹینشن بھی نہیں. حال میں ذرا اپنی نظریں رکھو. ہم نا سارے کھوئے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے، کوئی 2 قدم پیچھے چل رہا ہوتا ہے، کوئی 2 قدم آگے چل رہا ہوتا ہے. حال کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. حال سے انجوائے لو، حال کو پرسکون بناؤ. اس تعلیم کے بعد ہم کیا کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں سوچے؟ اس تعلیم سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا، جب اس سے اگر برا کیا تھا تو اسے چینج نہیں کر سکتا، نقصان ہوا تھا تو چینج نہیں کر سکتا، کیوں سوچوں؟ ابھی کا سوچتا ہے نا. اینی ہاؤ، الہاکم التکاثر، اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محنتوں میں لگے ہوئے ہو دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں. ہائے، یہ آتی ہے نا بات، یہاں ہے اب یہ دنیا کی نفی. اس آیت پر ہم نے بلیو کرنا ہے. اس آیت سے ہم نے بہت سارے پوائنٹس نکالنے اپنے لیے. اب جس کا دماغ جتنا ایکٹیو ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ پوائنٹس نکالے گا. جو جتنا اپنی آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر اس بات کو سنے گا، یہ اللہ کی بات ہے، تو ظاہری سی بات ہے اللہ کی باتیں تو پتھر دلوں کو نرم کر دیتی ہے. بھائی آپ کا دل تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہ تو اگر کسی بلی کی ٹانگ کو دیکھے کہ وہ زخمی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بھی پٹی کر دوں، ہے نا؟ کتنا نرم ہے نا آپ کا دل. فرعون کا تو ایسا نہیں تھا. فرعون تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا اپنی حکومت بچانے کے چکر میں. ظالموں کا دل ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ظالم جو ہے نا اپنی پیٹ پوجا کی خاطر باقی لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، اپنی نسلوں کی پرورش کرنے کی خاطر باقی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. تو ظالموں کا دل سخت ہوتا ہے. آپ کا دل تو بہت نرم ہے الحمدللہ. آپ کا دل تو کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ کا دل تو گناہ کرنے کے بعد رونے کو کرتا ہے. آپ کا دل تو اللہ رب العزت سے جڑنے کا کرتا ہے. تو یہ دل تو ایسا دل جو ہوتا ہے نا، یہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے کے چکروں میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہو. کوشش یہ ہے کہ بس میری دنیا اس سے زیادہ بن جائے. ٹھیک ہے، میں دنیا میں کراس کرتا رہوں لوگوں کو، عزتیں ملے، شہرتیں ملے، دولتیں ملے. اور جب تک نہیں مل رہی تب تک سوچنا ہے میں نے کہ کیسے ملیں گی. اور اتنا سوچنا ہے کہ اگر نہ ملی تو پھر خود کو ڈپریشن کے حوالے کر دینا ہے اور انزائٹک ہو جانا ہے اور چہرے لٹکا دینے وغیرہ وغیرہ. اسے کہتے ہیں دنیا کا ہیضہ ہو جانا انسان کو، کہ انسان دنیا کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہیں کر رہا. ارے بھائی ایک چیز نہیں ہے، ریلیکس یار، جو ہو رہا ہے وہ تو کرو. اگر دنیا نہیں بن رہی تو آخرت تو پل پل بنتی ہے. آخرت بنا لو نا. تم صرف دنیا کے لیے تھوڑی نہ آئے ہو کہ دنیا میں بنگلے چاہیے تمہیں. کیا آخرت کا محل نہیں چاہیے؟ یا یقین نہیں ہے؟ یا جھوٹی کہاوتیں لگ رہی ہیں؟ تو اگر یقین ہے کہ آخرت میں بھی محلات ہونے ہیں، دولتیں ہونی ہیں، شہرتیں ہونی ہیں، تو پھر محنت کدھر ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو اگر دنیا نہیں کسی پوائنٹ پہ دنیا نہیں بن رہی یا کوئی آزمائش میں گرفتار ہو گئے ہو، اٹس اوکے. آخرت بنانا تو نہ چھوڑو. ہو کہ نہ یہاں کہ نہ وہاں کے، پھر کدھر جاؤ گے؟ مرنے کے بعد تو انسان کے پاس صرف 2 ہی جگہ ہیں، یا مرنے والا جہنم میں جلے گا ساری عمر، اور یا مرنے والا جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تیسری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں بندہ سٹیبل رہے، بس بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے، طلب نے ہم سب کو غفلت میں ڈال رکھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے دنیا؟ ہر انسان کو چاہیے اور ضروری بھی ہے. لیکن اگر دنیا ویسے حاصل کی جائے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، حلال طریقے سے، اور اگر نہ ملے تو ناشکری نہ کی جائے، مایوس نہ ہوا جائے بلکہ صبر کیا جائے. اگر دنیا کا ایک کام ادھورا ہو یا ہونے میں ذرا ٹائم لے رہا ہو تو باقی چیزوں کو اس کام کی وجہ سے چھوڑا نہ جائے، عبادتوں کو سکپ نہ کیا جائے، دعاؤں
کا سلسلہ اللہ سے نہ توڑا جائے. ایسے بیہیویئر میں اگر دنیا کو حاصل کرنے کی، اویل کرنے کی اسٹرگل، جدوجہد جاری ہے، واللہ یہ عین عبادت ہے ایمان کی حالت میں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ دنیا کو سر پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک غافلوں کی طرح دنیا سمیٹنے میں، بٹورنے میں، اویل کرنے میں محنتیں اور کوششیں جاری رکھتے ہیں. آتا جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا. ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری لگ گئی، دوسری پوری ہوئی، تیسری لگ گئی، تیسری پوری ہوئی، چوتھی کی کوشش ہے. اور یہی سلسلہ سالوں سال گزرتا جاتا ہے. اچھا اتنا کافی نہیں ہے نا، اب اتنا مصروف ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جاری ہیں. اتنا مصروف ہے پیسہ کمانے میں، دنیا کمانے میں، نام بنانے میں، اور دنیا کے بارے میں سوچنے میں، دنیا کے لوگوں کو امپریس کرنے میں. ساری جدوجہد اس پہ ایسی لیول کی لگا رہا ہے کہ آخرت ڈیمیج ہو رہی ہے، اخلاق ڈیمیج ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس کو پرواہ نہیں ہے. ایک روبوٹک لائف گزار رہا ہے جس کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے، حیا کی شرائط نہیں ہے، حدود اللہ کا دھیان نہیں ہے، عبادت کی فکر نہیں ہے. تو ایسی دنیا جو کما رہا ہے نا، وہ چاہے ملینئر بھی بن جائے نا، یہ ساری دنیا جو وہ کما رہا ہے اس پہ اس کو حسرت ہوگا، افسوس ہوگا. کب؟ کیونکہ یہ جب کما رہا ہوتا ہے نا تو اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا. یہ جب غفلتیں کر رہا ہوتا ہے نا انسان، تو اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے. اگر آج میں تھوڑا سا ریسٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں نا، تو وہی اللہ مجھے اپنے پاس بلائے گا بھی، اور پھر میری چیخیں بھی مجھے نہیں بچا سکیں گی. یہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی میرا کچھ حفاظت نہیں کر سکیں گی. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو چلے جاتے ہو. کما ہی رہا ہوتا ہے، رات کو سونے والا یہ پلان کر کے سوتا ہے کہ صبح فلانے کا حق دبانا ہے، اور اس کا حق دبانے سے میری دنیا بڑی سیٹلڈ ہو جائے گی. ابھی 2 گھنٹے کی نیند لی ہوتی ہے کہ نیند کے حالت میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. لو دبا لو حق اپنا. نہیں، اب تم وہ جسم اور وہ روح جو تمہارا ہی حق تھی تب تک، اب تم اسے نہیں بچا سکتے، اپنی روح کو نہیں روک سکتے اللہ کی طرف جانے سے. تم کسی کا کیا حق دباؤ گے؟ یہ تو اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، تو بس ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھ رہا، چلو جی کرو جو کرنا ہے. گناہوں کے معاملے میں بھی یہی حال ہوتا ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا نا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر میرے گناہ سے میری شکل بگڑ جاتی اور آپ اسے دیکھ لیتے، تو کیا آپ گناہ کے ڈر، اس شکل کے بگڑنے کے ڈر سے وہ گناہ کرتے؟ نہ کرتے.